الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین حمد الشاکرین اکرم الاولین والآخرین قائد المحجل النبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین وسیلتنا فی الدارین وسیلتنا فی الدارین المزین بكل زین المنزت من كل عیب وشین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین نبی الانبیاء عظیم النجاء امیم الجود والعطا وحی الذنوب والخطا کنت آدم بین الطین والماء سر اللہ المقصوم در اللہ المقنون نور الافئدة والعیون سرور القلب المحزون سرور القلب المحزون سرور القلب المحزون نبینا و سندنا و حبیبنا و حبیب ربنا و طبیبنا و طبیب جاننا و طبیب ایماننا و وکیلنا و کفیلنا و ملیکنا و حادینا و مرشدنا و مأوانا و ملجانا و مولانا و اولانا و اولانا و اولانا ونورنا و نور وسیلتنا و نور مسارتنا و نور قلوبنا و نور صدورنا و نور اولنا و نور آیا و نور ظاہرنا و نور باطننا و نور جاننا و نور ایماننا و نور ایماننا و نور ایماننا و نور رحمة للعالمين صحاب المقربين ولعامته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صد احترام شاقان رسول غلامان اصحاب رسول وابستگان امان آل رسول معزز حاضرین و ناظرین دنیا کون و مکان کی حمد و ثنا اس مالک رب العلا واسطے جس نے سانو اشرف المخلوقات بنا فرمایا اور دنیا کون و مکان دا درود و سلام اس محبوب رب العلا واسطے جدے آستے کل کائنات تخلیق کی گئی اور رکھا ہدیہ نیاز ہدیہ عقیدت اس کریم ذات محبوب خدا دی بارگاہ یارہ نے محبت رب کائنات کا بے پناہ احسان عظیم کہ اس نے سن زندگی دوبارہ رحمتاں برکتاں عظمت اللہ مہینہ نصیب فرمایا اس کریم دا جتنا بھی شکر ادا کریے کہ اس دی توفیق بے مثال دے نال اسی اپنے مالک کائنات دے حضور حاضر اللہ رب العزت ساڑی سب دی اس حاضرینوں قبول فرما کے اجر کثیر عطا فرمائے یاران محبت 10 رمضان المبارک اور یوم سیدہ طیبہ طاہرہ اطہرہ مطہرہ
المقدسہ سیدہ فاطمہ الزہرا دا یوم اور جتنی بھی اپنے مقدرہ تے ناز کریے کہ اج دن دنہ دا سردار مہینہ دا سردار امت جڑی او امتاں دی سردار جدا ذکر کر رہے ہیں او انبیاء دا سردار اس مالک کائنات دا جتنا بھی شکر ادا کریے کہ اس نے سانو اپنے محبوب دی امت اچ پیدا فرمایا کہ رمضان المبارک زندگی پھر عطا فرمایا سانو اے او برکتہ مہینہ ہے جدے چ برکتہ ہی برکتہ نے جدے چ رحمتہ ہی رحمتہ نے جدے چ ایقان بھی ملدا ہے عرفان بھی ملدا ہے یوم بدر بھی ملدا ہے لیلۃ القدر بھی ملدی ہے اے بے پناہ برکتاں رحمتاں تے عظمتاں دے حامل مہینہ سانو زندگی چ دوبارہ اس مالک کائنات نے عطا فرمایا ہے کہ اودی کرم نوازی ہے اللہ رب العزت سانو اپنے اس خوبصورت ماہ مبارک دی فیوز و برکات تو مستفید ہون دی توفیق عطا فرمائے یاران محمد سیدہ طیبہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے حوالے دنال میرے کم علم کم گو انسان کی بیان کرے گا کہ جن آستے میرے تھوڑے کریم آقا مدنی تاجدار حبیب کردگار آقا کل دار سول ختم الرسول مولا کل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمان جس وقت جی میری بیٹھے نا کوئی خوبصورت لمحہ آوے کوئی خوبصورت گھڑی آوے تھے میرے کریم آقا سیدہ خدیجہ الکبریٰ نو یاد کرن تے ارشاد فرمان ہائے خدیجہ خدیجہ زندگی دے بھی 2-4-6 لمحہ گزریا سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ میرے کریم آقا ہوئیاں کہ سونے جس وقت جی آپ یاد فرما دے ہو تو ارشاد فرمائے ہائے صدیقہ ہائے خدیجہ ہائے خدیجہ تو سیدہ میں تے کریم آقا تسی کریم ہو رہا اجبال ہو میں تے عمر دے حوالے دے ناتی تھوڑی خدمت گارا ٹھیک ہے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے بڑیاں تھوڑیاں خدمتاں کھیتیاں لیکن ایسے بھی تے ساریاں تو آ جائیاں وہ تھوڑی خدمت گار خاتموں کا حق بدیا غلامہ لیکن میں قربان جاؤں میرے تو تھوڑے قریب آقا ارشاد کر پاتے رہے بی بی خدیجہ دی گل کرنی ہے خدیجہ میری اس وقت دی خدمت گارے جدو میں نے لوگ محمد بن عبداللہ کہتے سمجھے تسی ہو دو یہ جدو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات دینال جو عقیدت جو پیار جو محبت دا درس سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے دیتا بے مثل و بے مثال قربانیاں کریم آقا والی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آستے جنہوں نے اپنا جان مال تن من دھن ہر شے مدینے والے نے جوڑیا تو قربان کر کے پھر بھی مان نہیں کیتا آخر سونے حق یوں تھا کہ حق ادا نہ ہوا اور زندگی گزار کے قریب آقا بھی خوبصورت مثال قائم کی تھی کہ حق غلامی کی جو کرنے لگے حق وفات اس پر گئے جس میں میرے توڑے قریب آقا والی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے تحلیز دل لباس دے کاروبار آستے آئے دروازہ کھٹکھٹایا دکل باب اجے کوئی ملاقات نہیں ہے دروازہ کھٹکھٹایا سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آپ فرمان دیں کہ میں نے دل دھڑکیا میں دروازے توجہ کی تھی نا تو دروازے دی جڑی دہلیز دے وچ دروازے دی جڑی چیز ہے او دے وچوں میں روشنی نظر آئی ایک چمکدا چہرہ نظر آیا کہ میں بتائے حالت کچھ دیر
ایک چمک جویں چودھری دا چند چمک رہے نا اس طرح دروازے دی دید جب دہلیز دے وچوں جڑے نا وہ چمک نظر نہیں آوے. آپ فرماتے ہیں میں ایک بار رات خواب کی کیفیت دیکھی. خواب دیکھا کہ چند چودھری دی رات دا چند وہ میرے گھر سے اتر آیا. خواب کی کیفیت آپ فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں اس چند کی چمک کو بڑی محسوس ہو رہی ہوں کہ اتنی ہوتی خوبصورت چمک دمک میرے گھر ہی پھیلتی جا رہی ہے. میرے گھر کا نکلتی آپ فرماتے ہیں میں خواب کی صورت ہی دیکھ لیا کہ میرے گھر کے چند کی چمک پورے مکے پھیل گئی ہے. پورے مکے پھیلنے کے بعد ہر گھر کی چند کی چمک پہنچ رہی ہے. آپ فرماتے ہیں صبح میں بیدار ہوئی تو میرے حواس دے ہوتے رات جنی خواب میں دیکھی سی چند کی چمک دیکھی سی کہ چند اتر کے چودہ میرے گھر ہی جا گئے. آپ فرماتے ہیں اسی طرح میرے کیفیت تاری سی جس طرح میں ظاہری طور پہ جو بیدار ہوئی. آپ فرماتے ہیں میں نہ رہ سکتی. میرے چچا جان بھائی سلونہ کو گئی جا کے خواب بیان کی تھی. بی بی تیرا رب تیرے تے راضی ہو تیرے گھر چاند جڑا نکلیا بھی نا چنو ہویا بھی یقیناً آخری نبی جڑا بھی وہ دے نکاح تو جائے گی تے میرے گھر تو ایک خیاز موقع تک پہنچے. آپ فرماتی ہیں جس وقت میں غور کی تھی نا تو سرات جڑے چند دی چمک میں دیکھی سی اب پھر میں ظاہری طور پہ اس دروازے تو نظر آ گئی. آپ فرماتی ہیں میں گئی جس وقت جا کے پوچھیا. آپ فرماتے ہیں میں کاروبار آستے آئے ہوں. میں سنیا بی بی کہ کاروبار مکہ بے شمار سیدہ طیبہ طاہرہ آپ بزنس مین سن چیمبر آف کامرس کی پریزیڈنٹ سن. تو اس وقت بڑا جڑا مالدار تاجر ہوتا سی بڑا بزنس مین ہوتا سی جیدے کو دنیا دی دولت ہوتی سی وہ دے بوئے تے دو کوہان آلے ایک یا دو اونٹ ملتے سن. ایک نشانی سی ہوتا تے بزنس مین تے تاجر تے جڑے بڑے بڑے عمرات بڑے بڑے رؤساء سن انہاں دی دہلیز تے انہاں دے دروازے تے دو ہنالا اونٹ اس چیز کی نشاندہی کرتا سی کہ بڑا دولت مند ہے بڑا پیسے والا ہے بڑا ثروت والا ہے بڑا بزنس مین ہے. لیکن میں قربان جاواں سیدہ طیبہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ دی دہلیز تے وہ تو بھی دو کو ہمارے 70 اونٹ بندے نظر آ فرماتی ہیں کہ اس تو پہلے بھی بزنس کیتا ہے میرا تے گرنٹر بھی ہو جا کوئی نہیں جڑی گارنٹی دے دی. بھائی صاحب ارشاد فرماتے ہیں جدوں میرے تے تہاڈے کریم آقا نے ارشاد فرمایا نا کہ میں یتیم ہوں. آپ فرماتی ہیں میں دیکھ کے میرا دل کرے سونیا تو یتیم نہیں تو تے درے یتیم ہے. آپ فرماتے پہلے کام نہیں کیتا پہلی بار ہے. آپ بھائی صاحب ارشاد فرماتے ہیں سونا اس تو پہلے کدی کاروبار نہیں کیتا. آخر سونے لے جا کے کاروبار آستے جاؤ. میرے تو تھاڑے کریم آقا جس ویلے ٹورے تے نال سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے ایک غلام بھی پیش کی. آخر کہ جا کے سونے دی سفر اچ خیال کریے سونی جی صورت آلے دا سونی جی صورت آلے دا خیال کریے سفر اچ خدمت کری کہ میں میری خدمت کرنا ہے. اس ویلے واپس تشریف جائے نا میرے تھاڑے کریم آقا
میں قربان جمع جوڑ کریمہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ کبریٰ دا بھی کہ یاد دے نام تو ہر شے قربان کی میں قربان جمع جس ویلے میرے تے تھوڑے کریم آقا واپس تشریف لے سیدہ طیبہ طاہرہ آپ فرمان دیا کہ میں ساری زندگی بزنس کی تھا میرے باپ بزنس مین تھا میرے دادا بزنس مین تھی میں بچپن تو ہوش سمجھی جو سارے خارج بے شمار بزنس مین سائے بزنس کی تھا لیکن کسے نے بھی اتنا منافع نہ دیتا جتنا میرے مصطفیٰ منافع دے سیدہ طیبہ طاہرہ بندے نے خاتمہ کے تھوڑے رکھ دے ہوتے خاتمہ نے عرض کیتا کیوں آکھے کہنے سننا کہ پہلی بار کاروبار کرنے لگا ممکن ہے شاید حساب کرنے بھول گئے ہو ممکن ہے شاید حساب کرنے بھول گئے ہو ہمیں تھوڑی دیر تک آکے اپنا حساب کرنے میں یاد آئے کہ لے جان گے آپ فرماتی نے ایسے طرح کیوں وقت گزرے تھوڑی دیر تک آکھی دروازہ کھٹ کٹا سیدہ طیبہ سیدہ خدیجہ آپ اپنی جڑی خاتمہ سے فرماتی ہے بیٹھی نہ میں کیا سی واپس آ گئے بھائی صاحب نے کہا جس وقت بندی باہر آئی خدمتگار باہر آئی آپ کے جب میں یقین کہ میرے تو تھوڑے قریب آپ کا چمنی کھڑی ہوئی آپ فرماتے ہیں میں جا کے حساب کی سے تیرا بقایا رہ گیا سی میں واپس لوٹان آیا ہوا میں قربان جب اس مدینے والے کی عظمت ہو اور جس نے سمینو تے کھانو اپنی امت رو ایک کاروبار دا ڈھنگ طریقہ تے سلیقہ سکھایا ہوا آپ کی فرمانے نے کہ ایک چمنی بچی سی میں وہ بھی واپس لوٹان آیا یارانے محبت اجرسی بھی تے کاروبار کرنے ہیں کہ نہیں کرتے کتنا کسی حساب کتاب دے خبر معاذ اللہ سبحانہ معاذ اللہ اسی تے اپنے رب دے نال بھی حساب کریے نا پتہ نہیں نا سال ایک چیپاری رب دے نال بھی سودا ہوتا ہے کہ نہیں ہوگا کیڑا والا جی تسی او دے بھی ڈنڈی مار دے کہ نہیں مار دے مار جا گیا تے جیڑا کریم آقا والی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سب زندگی کا کی حساب دیتا ہے کاروبار کا کی ڈھنگ کی طریقہ تے سلیقہ دسے جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا رکتہ بروں سے کھل نہ سکا وہ راز کملی والے نے بتلا دیا تھا میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں میں جا کے حساب کی سے چلنی بچی سے میں واپس آیا سیدہ طیبہ طاہرہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے پتہ حیرت سی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ایسا ایماندار انسان لیکن میں قربان جب اس کریم آقا دی تعالیٰ برکات تو کہ جس نے زندگی دے ہر شعبہ حیات دے بھی اگر چلو بھیڑا دینا دیکھ لو کاروبار دیکھ لو لینڈ دیکھ لو بزنس دیکھ لو تجارت دیکھ لو جس زندگی دے شعبہ حیات دے بھی اگر ایک نگاہ مدینے والے بھی سنت پاروں پہ یقین کرو دین بھی سمجھ لے گا دنیا بھی سمجھ لے گا آج اسی سال بعد رب دے نام بھی صاحب نے جنہاں تے ڈڑیاں مارن لگ پے نے جمع دروائے پہ جانے کہ یار او دے دتے ہوئی چو او دے دتے ہی چو اسی صرف 2.5% دے رہے کتنا تے کدی سوچو ہاں جی 2.5% کدی سوچو تو باقی کتنا بچ گیا 97% تے جے 97% دا حکم دے دیتا تے کنے دینا سی تے جے او دے دتے ہی چو اسی بھی 2.5% نہ دے سکیے تو خود بھی ضربہ تقسیم کرنا پڑھئے کہ قرضے پا لگئے ادھر پا لگئے ساڑھی یقین کرو ایمان کو زور دینا ساڑھی کوشش ہوگی کہ کسی طریقے زکاة رہ ہی جائے تھی چڑھنی کا لیکن میں قربان جاؤں میں کبھی عرض کی تھی نا کہ سرکار علی المرتضی اپنی دینار دیتا رب دی راج شام پہ دربار ہو رہے ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ میں قربان جمع جیدی ماں خدیجہ ہوئے پھر تھی فاطمہ جی نہ ہوئے تھے
سیدہ ارشاد فرماتی ہے جناب علی کے اندر آج بے چینی کی کیفیت پھر رہے ہو، کیوں اندر بار ہو رہے ہو؟ آپ فرمائے لگے کہ آج اپنے رب دے نال کاروبار کیتا ہے، وہ دی انتظار ہی جب پورا کاروبار کیتا ہے پرافٹ آنا وہ دی انتظار کر رہا، کاروبار کیتا وہ دے پرافٹ دی انتظار کر رہا۔ شام ہوئی کہ آپ نے چین مزید ہو کے جس وقت باہر بیٹھے تو مال غنیمت تو آپ کا حصہ ہے، ایک صحابی آئے آ کے جیب وچوں 8 روپے کٹ کے مولا کائنات کو پیش کیتے، آخیا علی مال غنیمت ہی تیرا حصہ ہے۔ آپ نے ساتھ فرمایا نہیں ہے میرے نہیں، آخیا کیوں؟ یقین کر میں ہجے اتھوں آ جاواں امانت لے کے آ جاواں۔ آپ فرماتے نے میں او دا وعدہ ہے بات دنیا تے 70 آخرت، یہ 8 میرے نہیں ہو سکتے جن نال میں بیان کیتا نا سودا کیتا میں آتا بڑا پکا کہ نہ دنیا تے 70 آخرت میرا دس گنا میرے نام بننے نے آجا آپ اپنی رستے جاؤں ذرا نیت خراب ہو گئی 2 نال آ کے کر کے دے تو سارے محبت بہت صاحب یہ میرے تو دوڑے اپنے غلاماں نوں کاروبار دا ڈھنگ طریقہ تے سلیقہ دسیا کہ اگر نیک نیتی دے نال خلوص نیتی دے نال کام کرو گے کاروبار کرو گے تے رب دے وچ برکتاں عطا فرمائے گا۔ برکت تو سارے محبت اج دا یہ یوم مخدومہ کائنات کون ختیجہ جن واسطے میرے تے تہاڈے کریم آقا والی دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم بھائی صاحب سیدہ عائشہ صدیقہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک دن میں توجہ کی تھی کہ میرے کریم آقا نے نظر آئی، چند لمحہ تو بعد چند ساعتہ تو بعد میرے تے تہاڈے کریم آقا تشریف لے آئے کہ میں دیکھا آپ کے جوڑے مبارکہ تے دھول نظر آئے۔ اس وقت دھول نظر آئی تے میں گزار ہوئی کہ کریم آقا آپ کتنے تشریف لے گئے سو تو میں قربان جاواں میرے تو تھوڑے کریم آقا نے سانو وقت درس کی وجہ سے یقین کرو کہ اگر اسی اپنے گھریلو معاملات میں اہل خانہ دے معاملات میں اپنے گھر والے اپنے بچوں کے معاملات میں ساری زندگی کی پرابلم یہی ہے۔ آج جس دور تو اسی گزر رہے ہیں، جس گھڑی تو اسی گزر رہے ہیں، ساڈے کول ہر طرح دی فیسلٹیز نے لیکن سکون نہیں ہے۔ اگر اسی باہر تو دنیاوی معاملات تے ہے ہی ہے، اگر گھریلو معاملات تے بھی اپنے کریم آقا دے اس میں تے کام دا نبی یقین کرو ساڈے گھر سکون اطمینان نہیں ہویا۔ آج ساڈے گھر سکون اطمینان کیوں نہیں؟ اسی کریم آقا دی اس میں نو چھوڑ دیتا ہوں، اسی عقلی تے دنیاوی دلیل تے چل رہے ہیں۔ میں قربان جب میرے کریم آقا نے کیا محبت دا خوبصورت درس دیتا۔ سیدہ آپ نے گزار لگے سونیا آپ کتنے تشریف لے کے سو جوڑے مبارکہ سے دھول نظر آ رہی ہے۔ آپ فرمانے نے میری خدیجہ کو اونٹ دا گوشت پسند سی، اج اونٹ ذبح ہویا تے میں دور ایک سہیلی رہتی سی اودے کول گیا سا جا کے اونٹ دا گوشت دین واسطے گیا سا، جیڑا کریم آقا اپنی گھر والے دا اتنا خیال کرے یار آج اسی کتنا کر رہے ہیں۔ آج لمحہ فکری ہے کہ معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ انگریز میں کیا عورت ہوں سر دا تاج ہے، ہندو میں کیا پیر میں جوتی ہے، لیکن میں قربان جب اس مدینے والے تو میرے کریم آقا نے عورت نے اتنا بھی ساتھ میرا چلا کے سر دا تاج بنا لے اور اتنا بھی نہ گرا کہ پیر کی جوتی بنا لے، نہیں میرے کریم آقا نے ساتھ ہوتا ہے عورت تیرا لباس ہے۔ بندہ سر دا تاج تو بغیر باہر آ جاتا کہ نہیں آ جاتا، ٹوپی تو بعد باہر آ جاتا کہ نہیں آ جاتا، جتی تو بنا کئی دفعہ کسی دنیا میں پھرتے میں کیا ہوگا کہ نہیں، لیکن لباس تو بغیر بندہ باہر آ نہیں سکتا۔ مدینے والے نے کیا خوبصورت قید لگا دی۔ اسی اکثر سننے آتا کہ میرے کریم آقا دا ارشاد گرامی ہے کہ مزدور دا پسینہ پوچھ کر تو پہلے وہ دی مزدوری دے دیو، سن دیو کہ نہیں؟ یہ ارشاد ہے کہ مزدور دا پسینہ پوچھ کر تو پہلے وہ دی مزدوری دے دیو۔ تے قید کیوں واسطے لگائی؟
مزدور واسطے بھی اسی صرف یہ تے دیکھنے کہ مزدور دا پسینہ خشک ہونے تو پہلے ہوتی مزدوری دے دے، لیکن مزدور واسطے بھی قید لگائی کہ تو اتنا دل جما کے کام کر کہ تینوں پسینہ آ جائے، اتنا نظر اگلے اپنے تے حلال کر کے تینوں پسینہ آ جائے۔ اسی طرح عورت واسطے بھی قید کی لگائی، آپ نے فرمایا نہیں عورت زندہ تاج نہیں ہے، پیر کی جُتی نہیں ہے، عورت تیرا لباس ہے۔ عورت واسطے بھی قید لگائی کہ تو بھی حیا کا پیکر بن کے رہ کہ تیرے تے کوئی داغ نہ لگ جائے، کوئی دھبا نہ لگ جائے، تو بھی اپنے مرد کی حیا کا خیال رکھ کے تو بے بند نہ کر۔ یار محبت میں قربان جاواں سیدہ طیبہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ دی سیرت کو کہ آپ نے کیا خوبصورت کردار، کیا خوبصورت گفتار، اپنا جان مال دھن من دھن۔ ایک بار میرے تے تھوڑے کریم آقا آج بھی عورت جڑی ہے معاذ سما معاذ اللہ جڑی آزادی پسند عورت ہو گئی، یہود و حدود دے کلچر تے چلن والی عورت، میں قربان جاواں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ دی سیرت مقدسہ تو میرے تے تھوڑے کریم آقا نے ارشاد فرمایا صحابہ نے آج کوئی رب دی بارگاہ چ دیو، آج کوئی رب دی بارگاہ چ دیو، تو یقین کرو سیدہ فرماندی نے میرے کان وچ بھی آواز کری، آپ نے اندر اپنی خادمہ کو بلایا، اندر اشرفیاں کی بوریوں میں ڈھیر لگے ہوئے، آپ ڈوری کھول دیا نے تے اپنی خادمہ نو جا کے کہتے ہیں میرے محبوب دے سامنے ڈھیر لگا دے، خادمہ پھر آندی ہے، پھر ڈوری کھول دیا نے جا کے فرما دیا نے میرے محبوب دے سامنے جا کے پڑھ دی جا، صحابہ کہتے ہیں اتنی اشرفیاں آئیاں کہ اتنا ڈھیر لگے کہ ساڑھے قریب آقا دے چہرے دے وچ اشرفیاں دا ڈھیر لگ گیا، اپنا جان مال تن من دھن ہر شے قربان کرتے تھے۔ میرے تو تھوڑے کریم آقا نے سیدنا دے نال لکھا کیتا نا تے مکے دے کچھ جڑے کفار سب انہوں نے اٹھی کیتی کہ اے تے یتیم ہے، پیسہ دے کول نہیں، خدیجہ نے پتہ نہیں کیوں ویکھ کے دے نال نکاح کر لیا بھی، لیکن میں قربان جاواں سیدہ فرماندی نے جڑی رات خواب وچ میں دیکھیا سی نا کسے نو کی پتہ کہ سونا کون ہے، کوئی پوچھنا نہ ہوے تے خدیجہ کول پوچھے جا کے سونا کون ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت سنیا نا تے آپ نے بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے عمراء جڑے سن انہاں نو مکے دے وچ بلا کے اکٹھا کر کے نا تے اپنا سارا مال جڑا سی اس نو باہر نکال کے ارشاد فرمایا اج تو بعد اے جڑا خدیجہ دا مال سی محمد رسول اللہ اپنا ہر شے قربان کر کے یار دے نام تو پھر بھی آپ کی ارشاد فرماندیاں نے سونیا حق تو یوں تھا کہ حق ادا نہ ہوا۔ دوستان اچھا ضرورت ہے اس چیز کی کہ اسی امہات المومنین دی جڑی سیرت مقدسہ بھی اس کو اپنے گھر وچ عام تے اچھا گھر وچ بے حیائی بے راہ روی دا دور چل رہا ہے، اچھا گھر وچ پرنٹ میڈیا نے ساڈیاں بچیاں نو کس رخ چلا دیتا ہے، اچھا بیٹیاں اج ساڈیاں دھیاں کس رخ جا رہی ہیں، خدا را دوستان محبت اپنے اعمال اپنے احوال دا محاسبہ کرو۔ جن تو گھر جاوے لان تان کرے، میں قربان جاواں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ دی جوڑیاں تو آپ دی جوڑیاں دی دھور بھی ساڑی اکھاں دی کھڑک، آپ نے جتنا خوبصورت زندگی دا دور گزاریا پیسے دے لحاظ کر دولت دے لحاظ کر، آخری زندگی آپ نے یقین کرو کئی بچے چیزیں نال بھی روٹی کھا دی، کئی دن فاقہ بھی کٹیا بھی، تے میرے تے تھوڑے قریب آقا نے جو بھی مال سی دولت سی سارا رب کائنات نے نام سے قربان کر دیتا، لیکن سیدہ نے ساری زندگی دلا نہیں کیتا۔ آج دی بی بی کدی مرد دے اوکھا میلہ آ جاوے تو سیدہ طیبہ امہات المومنین دی ازواج مطہرات میرے کریم آقا دی جڑی سیرت پڑھ کے دیکھنا، لیکن رو رہا ہے کہ دوستان اسی کتھے اپنی بچیاں نو اج ساڈے بچیاں دے گھر کیوں اجڑتے پے 80% طلاق دی ریشو آ گئی، کیوں آ گئی کہ ساڈی بچیاں جڑیاں نے ساڈیاں بہناں جڑیاں نے ساڈیاں بیٹیاں جڑیاں نے اسی ازواج مطہرات دی سیرت جو انہاں نو دور رکھیا بھی، اج ضرورت ہے اس چیز دی کہ اسی عملی طور تے اپنی بیٹیاں اپنی بہناں نو سیرت جڑی ہے سیدہ طیبہ طاہرہ امہات المومنین دی جڑی سیرت ہے اس کو عام کیتا جائے گھراں دے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا دی آپ کی وقت کی قلت ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا دی سیرت جڑی ہے اس کو ہر
سچی دسو کہ ساڈیاں بیٹیاں ساڈیاں بہناں ازواج مطہرات کی سیرت کو عام کر لگیے تے سانوں کے معاشرے تے جڑے رولے نے سانوں فیس کرنے پین اج کیوں سانوں فیس کرنے پے 80% طلاق کی ریشو کیوں ہو گئی اس سارے گھر یہود و حنود کا قبضہ ہے انڈیا دے فوج فلماں سے ڈرامے تے ایسی بیٹیاں نو بیٹھن تو منع نہیں کر سکتے اگر یاد سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ جمیع امہات المومنین نے اگر انہوں کی سیرت کو نہیں عام کر سکتے کم از کم ابیات کے ڈرامے سے بات کرتے ہو جسے آکھیا سی مذہب میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں یہود تم وہ مسلمان ہونی میں دیکھ کے شرما یہود آج ساڑھے گھرہ میں جو حالات نے جو ساڑھے بیٹیاں ساڑھے بھیڑا ساڑھے دھیاں نے جو لباس نے یقین کرو کہ صبح جو بیٹی جوان آلے جاوے جو لباس پاک جاتی ہے غیرت مند باپ غیرت مند بھائی آپ گھر کے نہیں دیکھ سکتا سچی تو سو دیکھ سکتے کیا تھوڑی لباس جیڑا باپ یا بھائی آپ پر کے نہ دیکھ سکتے انہوں کا وقت دکھان راستے پانی پہنے جہرانی محبت اپنے احوال اپنے احوال کا محاسبہ کرنا نعرے لانا محبت رسول پکی نہیں ہوتی غلام ہے رسول کے غلام ہے یہ صرف نعرے دلالمی عملی قولی ہوتے اپنی ذات اپنے احوال اپنے احوال کا محاسبہ کرو اپنی اولادہ کا محاسبہ کر کے اپنی بیٹیاں اپنی دھیاں اپنی بھیڑاں میرے کریم آقا دی ازواج مطہرات دی جڑی خوبصورت یقین کرو کہ ایک تو ایک خوبصورت سیرت نظر آئے گی امہات المومنین دی کوشش کرو کہ اس سیرت طیبہ کو اپنے گھر وچ عام کرو سیدہ فاطمہ تو زہرا دی سیرت کو اپنے گھر وچ عام کرو جس وجہ اپنے گھر وچ عام کرنا کوئی یقین کرو برکتاں ہو جان گیاں عزت ملے گی رزق ملے گا دولت ملے گی ہر شے ملے گی لیکن جدوں مدینے والے دے اس میں تے عمل کرو گے بھائی اللہ رب العزت صاحب اپنے اعمال اپنے احوال کا محاسبہ کرنے توفیق نصیب فرمائے یاران محبت الحمدللہ ثم الحمدللہ حسب روایت حسب سیر و افطار رمضان المبارک دا خانے تے اہتمام ہوتا ہے میرے شیخ کریم دا لنگر بیچنے شیخ کریم دا فیض جاری ہے انشاءاللہ العزیز پورا مہینہ رمضان المبارک دا صبح سیر و افطار سلسلہ جاری رہے گا جڑے سنگی رمضان المبارک دے مہینے کسی نے تنگی ہوئے وہ ساڑھا مہمان ہوئے ساڑھے آستے بائی سے رحمت ہوئے